السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تقویٰ کسے کہتے ہیں، متقی کسے کہا جا سکتا ہے، اور تقویٰ کا ڈیولپ کرنا ہمارے لیے نہایتی ضروری کیوں ہے۔ چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب المكتب إسلامي له من الأسماء ما اصطفاه۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ امیجن کریں، آپ ازیوم کریں کہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، اور یہ ڈرائیونگ جو آپ کر رہے ہیں یہ ایک پہاڑی راستہ ہے۔ راستہ بہت تنگ ہے، راستے کے دونوں طرف کیا ہے، صرف کھائی ہے، مطلب ہزاروں فیٹ کی کھائی ہے۔ اور اس راستے میں کیا ہے کہ پہاڑوں سے بھی وہ پسیاں ان کا خطرہ رہتا ہے، دھند ہے، فوگ ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، ٹریفک کا نظام ہے کہ ایک سرٹن سپیڈ لمٹ سے اوپر نہیں جانا ہے، اس سپیڈ لمٹ سے نیچے بھی نہیں آنا ہے، اور پھر رات کا بھی وقت ہے۔ تو ان سارے حالات میں یہ روڈ کا تنگ ہونا، پھر یہ کھائی ہونا، ہزاروں فیٹ نیچے کی گہرائی روڈ سے، پہاڑ، رات کا وقت اور دھند، بارش، تو اس حالت میں آپ کیسے گاڑی چلائیں گے؟ اس حالت میں اگر آپ کو کوئی بھی فون آ جاتا ہے، کتنا بھی امپورٹنٹ ٹیکسٹ آ جاتا ہے، کیا آپ اسے اٹینڈ کریں گے؟ آپ کی فیملی سائڈ میں بیٹھی ہے گاڑی میں، وہ کتنا ہی کچھ کہنے کو نہ کہے، دیکھو فلانی نظارہ ایسا ہے ویسا ہے، تو کیا آپ ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے؟ اوبیسلی ناٹ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے اے لٹل ڈسٹریکشن کین کاسٹ یور لائف۔ تھوڑا سا دھیان بھٹکا روڈ سے تو کیا ہو سکتا ہے، گاڑی ہزاروں فیٹ نیچے جا سکتی ہے، جو کہ ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بے حد احتیاط سے کام لیں گے، آپ کوئی فون اٹینڈ نہیں کریں گے، آپ سائڈ میں جو بھی ڈسٹریکشن ہو رہا ہے کسی کی نہیں سنیں گے، بلکہ آپ کا پورا دھیان 100% فوکس آپ کا کہاں رہے گا؟ روڈ پہ رہے گا۔ تو اس احتیاط سے چلنے کو، اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں، اسی کو پرہیزگاری کہتے ہیں۔ تو آپ ان ساری ڈسٹریکشن سے پرہیز کرتے ہیں جو آپ کی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے، تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک دنیاوی سفر رہا۔ اب سیم سفر تو یہ ہماری زندگی کا ہوتا ہے۔ تو ہم دنیا میں آئے تو دنیا سے نکلنا بھی پڑتا ہے۔ کیا آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی انسان ابھی تک زندہ ہے؟ مان لیجیے 18th سینچری کا ہی اگر مثال لیں، تو کیا کوئی ابھی زندہ ہے 18th سینچری کا؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک سڈن لمٹ ہے، ہر انسان کا ایک سفر رہتا ہے، کسی کے 100 سال، کسی کے 60 سال، کسی کے 30 سال، بہرحال جو بھی سفر ہے یہ زندگی کا ایک وقت پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس سفر میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اس سفر میں بھی آزمائشیں ہیں۔ جیسے وہ دنیاوی سفر ہم جو ڈرائیو کر رہے تھے، کھائی تھی، بارش ہو رہی تھی، رات میں کا اندھیرا تھا، فوگ تھا، تو اس میں بہت ساری، اگر انسان ڈسٹریکٹ ہو جاتا تو ہلاکت کا سبب بن سکتا تھا۔ تو یہ دنیاوی زندگی، یہ جو یہ سفر ہے 30 سال، 60 سال، 100 سال کا، اس سفر میں بھی ڈسٹریکشنز ہیں، اس سفر میں بھی آزمائشیں ہیں۔ اور وہ آزمائشیں کیا ہے؟ دنیا کی محبت، مال و دولت کی محبت، شان و شوکت کی محبت، نفس پرستی، شیطان سے یاری، یہ ساری چیزیں آزمائشیں ہیں۔ اب جو انسان ان آزمائشوں میں پھنس گیا وہ تو ہلاک ہو گیا۔ مطلب کسی نے شیطان سے دوستی کر دی، پھر اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی۔ کسی نے اپنے نفس کا ہی کہنا مانا، تو وہ تو اپنی نفس پرستی کرتا ہے، تو وہ اس کو تو یہ دھیان نہیں رہتا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ وہ تو اپنا نفس اسے کہتا ہے کہ نہیں، تمہیں بہت زیادہ پیسہ کمانا ہے، اب یہ پیسہ اگرچہ رشوت سود خوری سے ہی آ جائے، آنے دیجئے۔ اس کو یہ پرواہ نہیں رہتی کہ اگر یہ پیسہ ڈرگز بیچ کے جوانوں کی زندگی تباہ کر کے ایسے آ جائے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔
ٹھیک ہے میرا پیسہ بن رہا ہے, کوئی مر جائے مرنے دے, تو اس کو کوئی مطلب وہ نفس پرستی میں لگ جاتا ہے. تو یہ ساری آزمائشوں میں اس دنیاوی سفر میں جو بھی انسان پھنس گیا تو وہ ہلاک ہو گیا. اب جس انسان نے بھی احتیاطی تدابیر لیے, وہ پورا فوکس رہا کہ نہیں مجھے اپنے روڈ پہ دھیان دینا ہے, میں ذرا سا بھٹک گیا تو ہلاک ہو جاؤں گا. تو یہ انسان کیا کرتا ہے, یہ پورا فوکس اس روڈ پہ لگا دیتا ہے. سائیڈ میں اس کا نفس بول دیتا ہے کہ چل وہ فلانی رشوت ایکسیپٹ کر دیتے ہیں, میری گاڑی آ جائے گی, اچھا گھر بن سکتا ہے. یہ نفس اس کو یہاں سے یہ ایسا بول دیتا ہے, یہ اس کو بولتا ہے دفع ہو جاؤ, مجھے کنسنٹریٹ کرنے دو, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میں ایسا کام نہیں کر سکتا. یہاں سے شیطان اس کو بول رہا ہے کہ دماغ میں ڈال رہا ہے وہ فلانی بندے سے میں حسد کروں, اس کی غیبت کروں, اس کی چغل خوری کروں, تو یہ اس کو بھی بولتا ہے دفع ہو جاؤ, مجھے کنسنٹریٹ کرنے دو, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میری یہ سارے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں, میں تمہاری وجہ سے, شیطان کی یاری سے, نفس پرستی کی وجہ سے میں ہلاک نہیں ہونا چاہتا. تو یہ انسان جب پورا فوکس اپنے راستے پہ لگا دیتا ہے, پورا فوکس اس کا رہتا ہے کہ میرا یہ جو سفر ہے یہ ایسے گزرے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, تو یہی انسان کیا ہو جاتا ہے, متقی ہو جاتا ہے, یہ انسان پرہیزگار بن جاتا ہے. تو امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیفینیشن سے دو چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان متقی ہو گیا. وہ دو چیزیں کیا ہے, نمبر 1 کیرنگ آؤٹ دا کمانڈز آف اللہ, نمبر 2 ٹرننگ اوے فرام دیٹ وچ ہی ہیز فوربڈن. مطلب ہوا کہ جو بھی اللہ نے احکام دیے ان احکام پہ پابندی کے ساتھ عمل کرنا, یہ ہوا ایک. نمبر 2 جن چیزوں سے اللہ پاک نے ہمیں منع فرمایا ہے ان چیزوں کے قریب نہیں جانا. تو یہ دو چیزیں جس انسان میں آ گئی وہ متقی ہو گیا, وہ پرہیزگار ہو گیا, اور وہ کامیاب ہو گیا اس دنیاوی سفر میں. ٹھیک ہے, تو مجھے امید ہے آپ کو یہاں سے بہت سارا ویلیو مل گیا ہوگا انشاءاللہ. لیکن اب آپ نے یہ 4 منٹ 5 منٹ یا 10 منٹ اس ویڈیو پہ لگا دیے, تو یہ 10 منٹ آپ کی زندگی میں پھر سے واپس نہیں آنے والے. تو آپ نے کچھ علم بھی تو آ گیا آپ کے پاس فار شیور, لیکن وہ ہے نا نالج از پاور, غلط ہے. نالج از ناٹ پاور, نالج از پوٹینشیل ٹو پاور. مطلب بول رہے کہ علم طاقت ہے. علم تب تک طاقت نہیں ہے جب تک علم کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا. اب یہاں سے اگر آپ نے کچھ سیکھا تو میں کیا چاہتا ہوں, میرا مقصد کیا ہے, یہ ہے کہ ہم نے خود کو انالائز کرنا ہے. اب خود سے ایک سوال یہاں پہ پوچھنا ہے کہ کیا میں متقی ہوں, کیا میں پرہیزگار ہوں, میں نفس پرستی میں کتنا مبتلا ہوں. صبح الصلاۃ خیر من النوم ہو جاتا ہے اور میں سوتا رہتا ہوں, کیا یہ نفس پرستی نہیں ہے؟ یا پھر یہاں سے مجھے غیبت کرنے کا موقع مل گیا تو میں غیبت کر دیتا ہوں, مجھے کسی کو گالی دینے کا موقع مل گیا تو میں گالی بکتا ہوں, مجھے یہاں سے کوئی بھی برا کام جو بھی اللہ کے نزدیک ایک ناراضگی کا سبب ہو سکتا ہے وہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو وہ میں کر دیتا ہوں. تو ایسے سوال خود سے پوچھیں. تو کیا ہوتا ہے جب یہ ایک سوال ہم پوچھتے ہیں خود سے, تو پھر ایک تڑپ رکھتے ہیں اپنے اندر کہ مجھے متقی بننا ہے, لیٹس سے مجھے پرہیزگار بننا ہے, مجھے اپنے رب سے حقیقی طور پہ ڈرنا ہے, جو کہ ڈرنا چاہیے. تو کیا ہوتا ہے, تو ایک ٹائم آ جاتا ہے, آہستہ آہستہ ایک ٹائم آ جاتا ہے, یہ ایک انسان اتنا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ انشاءاللہ یہ ایسی چیزیں پھر اس کی زندگی میں آ جاتی ہے. کیونکہ وہ ایک بات ہے نا کہ یو آر واٹ یو تھنک, جو بھی آپ سوچتے ہیں آپ وہی بن جاتے ہیں. آپ اچھا سوچیں گے اچھا بن جائیں گے, غلط سوچیں گے غلط بن جائیں گے. تو یہ سمپل سی چیز ہے. تو میرا یہی ہے ایک چیز آپ سے, اس کا ایک ہوم ورک جو آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کریں, کہ آپ سے اپنے آپ سے خود سوال پوچھیں کہ ایسا کیا کر سکتا ہوں کہ میری زندگی بہتر ہو سکتی ہے, میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, اور میں وہ تقوی کا جو بھی سب سے نہایتی چیز, سب سے بہت ضروری چیز ہے اس دنیاوی زندگی میں تقوی کا ڈیولپ کرنا. تو میں کیا کر سکتا ہوں, کیسے چھوٹے چھوٹے سٹیپ اٹھا کے
میں اس لیول تک پہنچ سکتا ہوں. مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ اس پہ عمل کریں گے، اور مجھے انکریج کرنے کے لیے آپ اپنی رائے کومنٹس میں ضرور دے دیجئے. تو تھوڑا سا ایک کمیونٹی بنا دیجئے. آپ اپنا بس ایک کومنٹ میں آپ کا ایک انکریجمنٹ ہو سکتا ہے، جس سے میں انشاءاللہ آگے بہت اچھی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. اللہ عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.